وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہماری آیت نمبر 59 یعنی 49 یہاں سے شروع ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذین، تو بدل ڈالی، الذین ظلموا، ظالم لوگوں نے، قولاً بات، غیر الذی قیل لہم، اس کے سوا، غیر الذی اس کے سوا، الذی جو قیل فرمائے گی لہم انہیں، فانزلنا، اور ہم نے اتارا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، علی الذین ظلموا، ظالم لوگوں پر، علامن پر، الذین مسولہ یعنی کہ وہ جو جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً عذاب من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون، یہ بدلہ تھا، یفسقون فاسقوں کا یا بے حکم لوگوں کا، یعنی کہ انہوں نے بے حکمی کی تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ تو دوبارہ ایک بار میں آیت کو مکمل پڑھوں، پھر آپ اس کی بامحاورہ ترجمہ سنیے گا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بدلہ ان کی بے حکمی کا یا ان کے فسق کا۔ تو جو فانزلنا، اس کی تفسیر اس طرح ہے کہ ہم نے تو آسمان سے ان ظالموں پر عذاب نازل کیا، بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب مسلط کیا گیا، اور اس کی وجہ سے ایک ساعت ہوتا ہے ایک گھڑی، جیسے ایک سیکنڈ، منٹ، اس طرح۔ تو ویسے قیامت کا بھی نام ساعت ہے اسی وجہ سے کہ وہ ایسی گھڑی ہوگی جس میں بدلہ دیا جائے گا۔ ایک ساعت میں بنی اسرائیل کے 70,000 افراد یعنی کہ لوگ ہلاک ہو گئے، مر گئے، اور دوسرے ایک اور تفسیر کے مطابق 24 یعنی 24,000 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ تو یہاں پہ طاعون کی بیماری کا ذکر ہوا ہے، اس وجہ سے طاعون کی بھی کچھ حدیثیں جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ طاعون ایک عذاب ہے جسے تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا، لہٰذا جب کسی جگہ طاعون ہو یعنی کہ طاعون کی بیماری ہو اور تم وہاں موجود ہو، تم وہاں پہ رہتے ہو، تو تم طاعون سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو۔ جب کسی جگہ طاعون ہو تو تم وہاں نہ جاؤ، یعنی کہ نکلو بھی نہ، اور ادھر سن لیا تو جاؤ بھی نہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر جو ہے 2218۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاعون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے، یعنی کہ تھوڑا سا بچ گیا تھا۔ جب تمہارے شہر میں طاعون واقع ہو تو وہاں سے نہ بھاگو، اور دوسرے شہر میں واقع ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث سے لی گئی یہ بات۔ ام المؤمنین نمبر 3 حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے طاعون کے بیماری میں بارے میں عرض کیا، تو انہوں نے مجھ سے بتایا کہ طاعون ایک عذاب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس پر چاہتا ہے یہ عذاب بھیج دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں جو طاعون میں پھنس جائے، لیکن اپنے شہر ہی میں صبر سے ٹھہرا رہے، اور یہ سمجھے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ دی ہے اس کے سوا کوئی تکلیف یا مصیبت مجھے نہیں پہنچ سکتی، یعنی کہ ایمان ہونا چاہیے، صبر کرے۔
تو وہ جو صبر کرے گا تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3474 یہ لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں زیادہ تر جو بنی اسرائیل کا یہی ذکر ہے کہ ان پر انہوں نے جب بات کو بدل ڈالا تھا، حتتن کی جگہ خنتتن، یا جو ہم نے اپنے تفسیر میں پڑھا تھا، یا مطلب اس طرح کا جو انہوں نے لفظ یوز کیا تھا، تو بدل ڈالا تھا، وہ اس بدلنے کی وجہ سے، اس بدلنے کی وجہ سے انہیں کیا ہوا کہ ان پر ایک ایسا عذاب آیا کہ جس کی وجہ سے طاعون کا کہ ایک ساتھ میں 70,000 لوگ جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ تو ایسے ہی بے حکموں کی سزا ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے حکم کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں